حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا ام محجن، یہ اس نام سے مشہور تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں یہ صفائی کرتے ہیں۔ جب بھی مسجد میں کہیں پہ کوئی جالا نظر آتا اس کو اتار دیتی، اگر مسجد کے اندر کوئی کہیں سے پتے ہوتے، کوئی بھی چیز ہوتی، کوئی دھاگے نکلے ہوتے صفوں کے، یا جو بھی کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جو نفاست کے خلاف ہوتی تو یہ اس کو صاف کر دیتی۔ ہمیشہ یہ مسجد کی صفائی پہ مامور رہیں۔ اس خاتون کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ جب انتقال ہوا تو ان کا وہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی لگدا لیندہ نہیں تھا، کسی کے ساتھ ان کے سلام دعا تعلق نہیں تھا، وہ بس وہاں پہ رہتی تھیں، والدین بھی نہیں تھے، بہن بھائی بھی نہیں تھے، قبیلے خاندان کے لوگ نہیں تھے۔ جیسے انتقال ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں عام سی خاتون سمجھ کے ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیا کہ ان کو دفن کر دیں۔ تو جب کچھ دن وہ خاتون سرکار کو مسجد میں نظر نہ آئی تو حضور نے پوچھا وہ ہماری مسجد کی خادم کدھر ہے، جو مسجد کی نوکری دیتی ام محجن، وہ کہاں ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دنیا سے پردہ کر گئیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر ان کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ ہم نے جنازہ بھی پڑھ دیا، کفن دفن کا انتظام کر دیا۔ حضور نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام خاتون تھی، تو آپ کا آرام، آپ کی مصروفیات، آپ کے معاملات تو ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو تکلیف دیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ عام اور خاص کا فرق کرنا یہ شاید تمہیں نہیں پتا، تم مجھ سے پوچھو نا کہ وہ عام تھی یا وہ خاص تھی، اس کا رتبہ کیا تھا۔ کتنے ایسے عام ہوتے ہیں جو خدا کی نظر میں خاص ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے خاص ہوتے ہیں لوگوں کی نظر میں کہ یہ بہت کچھ ہے، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا کتنے مدینے میں ایسے فقیر ہوتے ہیں، اے میرے صحابہ، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، جن کی ٹوپی پھٹی ہوتی ہے اور جن کے چہرے ستھرے نہیں ہوتے، کبھی بھی ان کو عام بندے نہ سمجھنا۔ اگر وہ قسم اٹھا دیں تو خدا سے ان کی محبت اتنی ہوتی ہے اللہ ان کی قسم جھوٹی نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا تمہارے لیے تو وہ عام ہوگی لیکن وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ صحابہ حضور کو اس کی قبر پہ لے گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے، اپنے صحاب کو پیچھے کھڑا کیا اور حضور نے فرمایا پڑھو اس کی قبر کے اوپر اس کی جنازہ، اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ صحابہ جب نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو حضور نے اس کی قبر کی طرف مخاطب کر کے کہا ام محجن قبر میں آ گئی ہو، مجھے یہ بتاؤ کون سا عمل ہے قبر میں جا کے جس کو تم نے افضل پایا ہے، کہ عمل اچھا ہے۔ جیسے حضور نے یہ سوال کیا نا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہی ہے، اسے آپ کی بات سنائی دے رہی ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے آپ کے سوال کی؟ حضور نے فرمایا جتنا تم سن رہے ہو اتنا ہی یہ بھی سن رہی ہے، جتنا تم سن رہے ہو اتنا ہی یہ بھی سن رہی ہے۔ تو حضور نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ اس نے مجھے بتایا ہے، اے اللہ کے رسول، اس قبر میں آ کر جو سب سے عمدہ اور سب سے بہتر عمل میں نے پایا ہے وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا ہے، وہ خدا کے گھر کو صاف کرنا ہے، خدا کے گھر کی خدمت کرنا۔ یہ عام لوگوں کا شرف نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا اعزاز نہیں ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی وعدے فرمائے۔ فرمایا اے میرے ابراہیم، ہم تیری نسل کو زمانے بھر کا امام بنائیں گے۔ اے میرے ابراہیم، تیری نسل سے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الانبیاء جو سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، اے میرے ابراہیم وہ تیری نسل سے پیدا ہوں گے۔ قیامت تک دنیا جب بھی اللہ کا ذکر کرے گی، نماز پڑھے گی تو تیری آل پر بھی درود پڑھا جائے گا۔ بڑے بڑے شرف بیان ہوئے، وہاں پر اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک وعدہ بھی لیا، ایک وعدہ بھی لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا تیری نسل بھی سنور جائے گی، زمانے کا امام بن جائے گی، خاتم الانبیاء تمہاری نسل سے آئیں گے۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹا میرے گھر کی صفائی کرو کہ طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے میرے مہمان میرے گھر آ رہے ہیں، میرے مہمانوں کے لیے میرے گھر کی صفائی کرو۔
تو مسجدوں کو صاف کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور اس نبی کی سنت ہے کہ جس نبی کی نسل سے اللہ کی ذات نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔